السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یعنی اس کے سمٹمز کو، اس کی نشانیوں کو محسوس کر لوں، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ عفو صرف معاف کرنا نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اٹس اے ویری پروفاؤنڈ ورڈ۔ العفو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے بہت معاف کرنے والا، اس کا ایک مطلب ہے بہت بخشنے والا، ایک ہے درگزر سے کام لینے والا، ایک ہے حق سے زیادہ دینے والا، ایک ہے گناہوں کے نشانات کو جڑ سے مٹا دینے والا، ایک اور ہے نرش کرنا، نشر نما کرنا، ایک اور مطلب ہے بڑھانے والا، برکت دینے والا، اور اس کا ایک اور مطلب ہے مانگے بغیر دینے والا۔ یعنی انسان مانگتا نہیں ہے مگر وہ مانگے بغیر دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نام عفو ہے۔ میں مثال کے طور پہ ضرورت سے زیادہ دینے والا، کیسے؟ قرآن میں آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ رحمان و رحیم ہے۔ نرش کرنا، بڑھانا، حدیث میں آتا ہے اعف اللحا، اپنی داڑھی کو خوب بڑھاؤ۔ عفا نبت الشجر، کہ درخت اور پودے بڑھ گئے۔ انسان کی نشو و نما کرنا، اللہ تعالیٰ کی العفو کا معنی ہے۔ اپنے جائز حق چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ حق تھا کہ ہم اس کی عبادات کریں اور گناہ نہ کریں، لیکن ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم رمضان کے علاوہ گناہ کرتے، رمضان میں بھی گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر بیوی کا حق سے کم مہر لینا یعنی وہ چھوڑ دے، یا شوہر کا حق سے زیادہ مہر دینا، تو حق اپنے جائز حق کو چھوڑ دینا یا حق سے زیادہ عطا کر دینا۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم حق سے زیادہ دو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ مانگے بغیر دینا، اعط العفو، اس نے مانگے بغیر خود ہی دے دیا۔ اس کا ایک اور بڑا پروفاؤنڈ مطلب ہے نشانات کو مٹا دینا۔ عفت ریح الدار، کہ ہوا نے گھر کے نشانات بھی مٹا دیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ریت میں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو فٹ سٹیپ کے نشانات ہوتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے اور آپ کے نشانوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، اللہم انک عفو، یا اللہ تو عفو ہے، تو نشر و نما کرنے والا ہے، تو نرش کرنے والا ہے، تو گناہوں کو نشانات سے مٹا دینے والا ہے، تو بے حد حساب کتاب دینے والا ہے، تو مانگے بغیر معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے عفو ہیں۔ دیکھیں، غفور اور عفو میں فرق ہوتا ہے۔ غفور ہوتا ہے مغفر سے نکلا ہے، مغفر بولتے ہیں ہیلمٹ کو، جو جنگوں میں یوز کرتے تھے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو تلواروں کے وار سے بچاتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے، تو آپ کو چھپا لیتا ہے آپ کے سر کو، رائٹ؟ تو الغفور کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن they are still there۔ لیکن العفو کا مطلب ہے نشانات بھی مٹا دینا، کہ اللہ تعالیٰ ان نشانوں کو بھی مٹا دیتے ہیں جو کتاب میں ہمارے گناہ لکھے ہوئے تھے، اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کے ذہن میں جو کرامن کاتبین ہیں، ان کی میموری میں ہمارے گناہ تھے نا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے العفو۔ اور نشانات کو کمپلیٹلی مٹا دینا۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان کے کانسیکوینسز ہمارے پہ رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، گناہ کرنے سے نالج چلا جاتا ہے، تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہم سے نالج چلا گیا اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا، لیکن دیٹ لیک آف نالج از اسٹل دیر۔ العفو کا معنی ہے کہ اللہ نے گناہ کو بھی مٹا دیا، اس کے کانسیکوینسز کو مٹا دیا۔ تو ہمیں اس دعا کو سمجھنا ہے، اللہم انک عفو، یا اللہ تو مٹا دینے والا ہے گناہوں کو، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے والا ہے۔ تحب العفو، اور تو چاہتا بھی ہے کہ تو معاف کر دے۔ یعنی ہمیں سے کون ہے جو بازار میں کھڑا ہو کے، اپنے رشتہ داروں میں کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں معافی کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں؟ کون ہے؟ ہمیں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں معاف کرنا۔ تو جب سجدوں میں جائیں نا، تو کثرت سے پڑھیں تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو۔ اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے سے۔ فاعف عنا، یار ہم سب کو معاف کر دے۔
آپ عفو عنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بردرز کو بھی شامل کریں، اپنے سسٹرز کو بھی شامل کریں، اپنے فیملی والوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، سب کو شامل کر لیں۔ فاعف عنا، ہم سب کے گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں یا رب، اور اس رمضان کی آخری راتوں میں ہمیں بالکل گناہوں سے پاک کر دیں اور ایسا بنا دیں جس دن ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کے اصل مطلب کو سمجھ کے پڑھیں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔